أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد والفجر یہ واو قسمیہ ہے. والفجری اور فجر کی قسم. ہم نے پڑھا تھا واو عموماً یہ شروع کلام کے اندر آتی ہے اور اس کے بعد والے کلمے پہ یعنی یہ اسم پہ زیر ہوگی ہمیشہ. اس کے بعد جو بھی کلمہ ہے اسم ہوگا. والفجری اور فجر کی قسم. یہاں سے مراد جو فجر کا وقت ہے جس کو ہم صبح کے نام سے تعبیر کرتے ہیں مراد ہے صبح کی قسم. کیونکہ صبح کا وقت جو ہے وہ انسان کو قیامت کی یاد دلاتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے رات کو سوتا ہے نہیں, سوتا نہیں, فوت ہوتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت. جب انسان رات کو سوتا ہے اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے, صبح پھر چھوڑ دی جاتی ہے. وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ فجر یہ مرنے سے کے بعد اٹھنے کا وقت. والفجری اور صبح کی قسم. یہ واو عاطفہ ہے مانا. اور لیالی یہ لیلۃ کی جمع. لیلۃ کا معنی ایک رات, اس کی جمع لیالی. ولیال عشر. عشر عربی کے اندر بولتے ہیں 10 کو گنتی. ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. والفجر اور فجر کی قسم مراد صبح کے وقت کی قسم. ولیال عشر اور 10. عشر کا معنی 10. لیال کا معنی راتیں. لیلۃ مفرد ہے, لیال اس کی جمع ہے. اور 10 راتوں کی قسم. اب اس سے اکثر مفسرین نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں, پہلی 10 راتیں سے مراد. کیونکہ ذوالحجہ کی ان 10 راتوں کا عرب بھی بہت احترام کیا کرتے تھے. اور ان 10 راتوں میں ایک جگہ جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں ان لوگوں کا اجتماع بھی قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے. حج کے ایام میں لاکھوں لوگ, 15-20 لاکھ لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں, وہ بھی قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں. ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. اور یہ 10 راتیں اکثر مفسرین نے کہا یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں. بعد نے کہا اس کو عام رکھا جاؤ, عام رکھیں اس کو. ہر جو 10 راتیں ہیں, چاند کا پہلا اشرا 10 راتیں, اس کی دوسرا اشرا, تیسرا اشرا, وہ مراد لی ہے. برحال دونوں مراد لی جا سکتے ہیں. والشفع واو عاطفہ ہے مانا. اور شف اصل شف کہتے ہیں جفت کو. جفت عدد یعنی ایسا عدد جو برابر برابر تقسیم ہو سکتا ہے. 2, 4, 8, 10, 12 وہ جفت ہے. والشفع اور جفت کی قسم. بل واو عاطفہ ہے مانا. اور وتر کا مانا طاعت کی قسم. والشفع اور جفت کی قسم. والوتر اور طاق عدد کی. طاق وہ عدد جو پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا, جیسے 1, 3, 5, 7, 9, 11 وغیرہ. شفع جوڑے کو بولتے ہیں. والشفع
اور جفت کی قسم، والبتری اور تاک کی قسم. اب الشف سے مراد ایک مفسر ہے سدی، انہوں نے کہا کہ الشف سے مراد ہے یوم عرفہ، یا نہیں شف سے انہوں نے مراد لیا ہے یوم النحر. یوم النحر بولا جاتا ہے 10 ذو الحجہ کا 10واں جو دن ہے یوم النحر، جس کے اندر حاجی اپنی قربانیاں کرتا ہے اور دیگر مسلمان بھی اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کے نام کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. انہوں نے کہا یوم النحر شفا سے بنا، کیونکہ یہ 10 کا عدد جو ہے یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. بل بدر سے مراد دیا ہے یوم عرفہ کا دن. یعنی یہ کب آتا ہے ابھی تک؟ یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو، جب میدان عرفات کے اندر تمام لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں پر حج کا خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا شخص سے مراد یوم النحر کی قسم، بل بدر سے مراد یوم عرفہ کی قسم. لیکن بعض مفسرین نے کہا شخص سے مراد عام معنی اس کو لے جفت کی قسم، بل بدر کا معنی تا کی قسم. وہ کہتے ہیں عدد کے اندر کائنات میں جتنی بھی چیزیں بڑھتی ہیں وہ ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ شف ہے یا وہ بدر. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں کم ہوتی ہیں وہ ان دو حالتوں سے کم نہیں، یا وہ شف میں ہے یا وہ بدر کے اندر. ٹھیک ہے. بل لیلی واو مانا اور لیل کا مانا رات، اور رات کی قسم. اذا کا مانا جب، کیونکہ اذا ضرب کے معنی کے لیے، ضرب کا مانا زمانہ ادا کرنا. واللیل رات کی قسم اذا جب یسری وہ چلتی ہے. یہ باب ہے سرا یسری، رات کے وقت چلنا. اسی سے ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، رات کے وقت سیر کروانا. سرا یسری یہ ثلاثی مجرد ہے، اسرا یسری ثلاثی مزید بھی ہے. سرا یسری رات کے وقت چلنا. یہ اصل کے اندر یسری ہے تو پیچھے کلام جو چلی آ رہی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، وہ پچھلی کلام کے مسجع کو برقرار رکھتے ہوئے آخر سے جائز کی حذف کر دی گئی. ٹھیک ہے. واللیل اور رات کی قسم اذا جب یسری وہ چلتی ہے، یعنی رات کا جانا یہ بھی خبر دیتا ہے انسان کے مرنے کی، کہ رات آئی یہ چلے گی. ہر شخص ہر چیز جو آئی ہے وہ یہ دن ایک وقت ہے، ایک وقت کے بعد وہ چلی جائے گی. یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں حل حرف استفہام کے لیے آتا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا. لیکن کبھی کبھی حل جو ہے یہ انا کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حل یہ آتا تو استفہام کا معنی ادا کرنے کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی یہ انا کے معنی میں. معنی کیا ہوگا اس کا پھر؟ یقیناً یا بے شک. حل یقیناً ہم اس کو کہتے ہیں یہ حل آیا ہے تقریر. تقریر کا معنی ثابت کرنا، اس میں پختگی کا معنی پیدا کرنا. یہاں پر حل یقیناً، فی کا معنی میں، ذالک کا معنی اس میں اشارہ بعید، ذالک ذالک تلک ذالک اولئک. حل یقیناً فی ذالک اس میں قسم البتہ قسم ہے، البتہ قسم ہے. یہ
لذی قسم کا معنی قسم، حل یقیناً فی ذالک اس میں، قسم قسم ہے، یہ 5 قسمیں، بل فجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں. آگے کہا حل یقیناً فی ذالک اس میں قسم، البتہ قسم ہے، لام کا معنی کے لیے. تو ہم نے پڑھا تھا زا زو زی کا معنی والا، پڑھا تھا نا، زو زا زی کا معنی ہمیشہ والا ہوگا، لام کا معنی کے لیے، زی کا معنی بالا، ہجر کا معنی عقل، عقل والے. ہجر کو عقل کیوں؟ ہجر کا معنی کیا تھا؟ روکنا، منع کرنا، کیونکہ یہ عقل ہی ہے جو انسان کو برائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس لیے ہجر کو عقل بھی، ہجر کو عقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عقل، ہجر کا معنی روکنا ہوتا ہے، منع کرنا ہے، اور یہ عقل ہی ہے جو انسان کو برے کاموں سے، اللہ کی معصیت سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے. معنی کیا ہوگا؟ عقل والوں کے لیے. حل یقیناً فی ذالک اس میں قسم، البتہ بڑی قسم ہے، لذی حجر عقل والوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اس کے اندر یقیناً، اب جواب قسم کیا ہے وہ ذکر بھی کیوں ہے. یہ 5 قسمیں اٹھائی ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے جہاں تک پیچھے دیکھا، جہاں پہ قسم اٹھائی تھی وہاں پر جواب قسم ہے، یہاں پہ جواب قسم نہیں ہے. اس کا جواب قسم معنوی ہے. معنوی کیا ہے؟ کہ وہ ذات جو ان تمام چیزوں کے تغیرات و تبدلات کی خالق ہے، جو شخص اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق چلے گا وہ فائدہ، وہ کامیاب ہے. جو لوگ اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے ان کا انجام اسی طرح ہوگا جیسے اس قسم کے بعد کچھ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، جیسا ان لوگوں کا انجام ہوا تھا تمہارا بھی یہی انجام. یہ کچھ مثالیں تھیں، جو لوگ اس منہج پر نہیں چلے، اس سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا وہ اللہ ذکر کرے. علم، حمزہ کا معنی کیا، لب کا معنی نہیں، تارا کا معنی تو نے دیکھا. علم کیا نہیں، تارا ہم نے کہا تھا یرا کا معنی ہوتا ہے رعا، یجر ایو کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. رعا اس نے دیکھا، جرا وہ دیکھتا ہے، تارا تو دیکھتا ہے. تو لم اصل لفظ ہے تارا. لم یہ ساکن کرتا ہے، جزم دیتا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ لم مضارع کو آخر سے ساکن کر دے گا، لیکن اگر مضارع کے آخر میں الف واو یا ہوئی تو وہ الف واو یا لم کی وجہ سے گر جائے گی، حذف ہو جائے گی، اس لیے وہ آخر سے یا گر گئی. علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا. کیفا کیسا، کیسے کیسا، کیف الحال کیسے آپ، کیسا حال ہے آپ کی حالت کیسی ہے. علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا سلوک کیا. فعل یفعل کو منع کرنا، مراد سلوک، آپ نے نہیں دیکھا. فعلا کیفا کیسا، فعلا کیا. ربو کا آپ کے رب نے، فعلا فعل ہے، ربو کا فاعل ہے. تو ربو مضاف ہے، کاف ضمیر، کیونکہ ہم نے پڑھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے وہ اسم مضاف ہوگا، ضمیر مضاف، مانا ہوگا آپ کے رب نے. کہ مانا آ گیا کا کی کے کا. علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا سلوک کیا. ربو کا آپ کے رب نے، با کا مانا کے ساتھ، عاد کا مانا قوم عاد. علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، کیفا کیسا، فعلا سلوک کیا. ربو کا آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ. کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اللہ نے قوم عاد کو کیسے صفا ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیا، اور وہ کس قدر جفاکش اور عظیم الجثہ لوگ تھے اس کو بھی
کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ، ارم جو ارم قبیلے کے رہنے والے تھے، ذات العماد، یہ یاد رکھیں ہم نے پڑھا تھا نا زو، یہ حالت نسبی میں زا بن جاتا ہے، حالت جری کے اندر زی، یہ اسم ہے زو، اعراب کی وجہ سے بول، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے زو، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ذات، معنی دونوں کا ہے۔ مذکر کے لیے زو آتا ہے اور مؤنث کے لیے ذات، معنی دونوں کا والا۔ ذات العماد، عمود عربی کے اندر بولتے ہیں کس کو؟ ستون کو، پلر جو ہوتا ہے نا ستون، اس کی جمع عماد، ذات العماد ستونوں والے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا سلوک کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ جو ارم قبیلے کے رہنے والے تھے، ذات العماد بڑے بڑے ستونوں والے، عماد ستون، ذات کا معنی والے، ستونوں والے۔ اب ذات العماد یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک تو ذات العماد اشارہ ہے ان کے قد و کاٹ کے ساتھ، ان کے قد اتنے لمبے لمبے تھے جتنی کھجوروں کے تنے لمبے ہوئے تھے۔ اس کو اللہ نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے وضاحت کے ساتھ، اس طرح مرے پڑے تھے جس طرح کھجوروں کے تنے وہ زمین پر گرے پڑے، اتنے لمبے لمبے، اتنے لمبے لمبے وہ نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑے ہیں، تو تم کس بات کے ہو؟ دوسرا اس کا معنی یہ ہے ذات العماد، ایک نا لمبے ستون، ان کی لمبی شخصیت کی طرف اشارہ تھا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے یہ صرف و صرف تزئین و آرائش اور شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے بڑے بڑے مکانات تعمیر کیا کرتے تھے، نمود و نمائش شہرت کے لیے صرف لمبے لمبے مکان، ظاہری بات ہے لمبے، جتنا لمبا مکان ہو اتنا لمبا پلر اس میں ڈالا جائے گا، تو یہ ان کی طرف اللہ تی، اب ان کی اللہ تعالیٰ اللہ تی وہ قوم، اللہ تی اللہ دانی اللہ دینا مذکر کریے، اللہ تانی اللہ تی اللہ تانی اللہ تی اللہ تی، یہ وہ نسخے ہیں، اللہ تی وہ قوم عاد، لم نہیں، خالہ کا یخلق، خالہ کا معنی اس نے پیدا کیا، یخلق کا معنی وہ پیدا کرتا ہے، یخلق کا معنی پیدا کیا گیا، مجہول ہو گیا نا، تو ہم نے پڑھا یخلق، التی وہ قوم یعنی وہ قوم عاد، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، التی وہ قوم عاد، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا ان جیسا، مثل کا معنی جیسا، اس کی مثال لاؤ، اس جیسی کوئی چیز لاؤ، ہاں کا معنی ان، مثل کا معنی جیسا، التی وہ قوم عاد، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مجہول ہے، یخلق کا معنی اس نے پیدا، وہ پیدا کرتا ہے، یخلق نہیں پیدا کیا گیا، لم نے معنی اس کا ماضی میں کر دیا، التی وہ قوم عاد، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا اس کی مثل، ان جیسا، فی کا معنی میں، بلد کا معنی شہر، اس کی جمع بلاد، التی وہ قوم عاد، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا ان جیسا، فی البلاد شہروں میں، یعنی اس طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی تھی، اتنی طاقتور اور اتنی باصلاحیتوں والی اللہ نے شہروں میں پیدا نہیں کی تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا میرے جیسا کون ہے، اس آدمی کا کیا کہنا ہوگا جس کے بارے میں اللہ کہتے میں نے جیسا بنایا نہیں۔ اتنے طاقتور، اتنے عظیم الجثہ لوگ ابھی بھی مدائن صالحہ کے علاقہ میں ان کی باغیات ہیں، اتنے اتنے بڑے دروازے، اتنے اتنے بڑے ان کے پیالے، آپ جائیں رب کے اندر دیکھیں، اللہ نے صفا حسد مٹا کر کے، کیوں؟
یہی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے. جو اللہ کے دیے ہوئے نظام سے بغاوت اختیار کرے گا، جیسا اللہ نے ان لوگوں کا انجام کیا تھا، اللہ تمہارا بھی ویسے کرے گا. اللہ تھی وہ قوم عاد لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے مثلھا ان جیسے فی البلاد شہروں میں. اللہ نے دنیا میں اس جیسے پیدا ہی نہیں کیے. تو دیکھا نہیں لوگوں کا کیا انجام ہوا. وثمود، اور آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے قوم سمود کے ساتھ. یہ بھی قوم ہے. الذین، وہ لوگ، وثمود اور قوم سمود، الذین، وہ لوگ، جابو، جو تراشتے تھے، جابو، جنہوں نے تراشے، ماضی تراشے مطلب کاٹنا. وثمود، اور وہ قوم سمود، الذین، وہ لوگ، جابو، جنہوں نے تراشے، الصخر، پہاڑ، چٹانیں، پتھر، بالوادی، وادیوں، وادیوں کے اندر اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھر تراش لیا کرتے تھے، پتھروں کو کوڑید لیا کرتے تھے رہنے کے لیے. کس قدر طاقتور قوم ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی ہوگی. وہ لوگ جب اللہ کی نظام سے بغاوت اختیار کریں گے، آج ان کا نام و نشان زمین پہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ اسی چیز پہ قسمیں اٹھا رہا ہے کہ اگر اس پہ چلو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر اس سے بغاوت اختیار کرو گے، ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان سے عبرت پکڑو، ورنہ تمہارا بھی ایسا انجام ہوگا. والفجر، اور فجر کی قسم مراد صبح کے وقت کی قسم. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع، اور جفت کی قسم. والوتر، اور تاک کی قسم. واللیل، اور رات کی قسم. اذا، جب، یسری، وہ چلتی ہے یعنی چلے جاتی ہے. حل، یقیناً، فی ذالک، اس میں، قسم، بہت بڑی قسم ہے، لذی حجر، عقل والوں کے لیے. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، کیف، کیسا، فعل، سلوک کیا، رب کا، آپ کے رب نے، بعاد، قوم عاد کے ساتھ. ارم، جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے. التی، وہ لوگ، لم، نہیں، یخلق، پیدا کیے گئے، مثلھا، ان جیسے، فی البلاد، شہروں میں. وثمود، اور یاد کرو قوم سمود کے ساتھ کیا تمہارے رب نے سلوک کیا. الذین، وہ لوگ، جابو، جنہوں تراشے، جنہوں نے کاٹ دیے، الصخر، پہاڑ، چٹانیں، بالوادی، وادیوں.